أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی ناظرین، میں ہوں ویس قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات عبادت رمضان. آج 27 رمضان المبارک اور ہم روزانہ ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور آج کا ہمارا اہم موضوع ہے یوم پاکستان. ہمارا پاکستان جو آزاد ہوا تھا اسلامی تاریخ کے حوالے سے، وہ 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا تھا. تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے کہ یوم پاکستان ہمیں کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اس کی کیا تعلیمات ہیں اور ان کی کیا خدمات ہیں، اور اسلام کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنے ملک کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ ہمیں اس کے اندر اور اس کی جنگ میں جان دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یا اس کے لیے ہمیں کیا کیا قربانیاں دینی چاہیے. کیونکہ ملک تو بہت سارے ہیں، کنٹریز تو بہت سارے ہیں، لیکن پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور یہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے. تو آج ہم اس میں اہم موضوع یہ بیان کریں گے اور ہمارے علماء سے جانیں گے کہ یوم پاکستان کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، کیا نبی کی سیرت کے حوالے سے ان کے پیغامات اور اہل بیت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں. جی ناظرین، روزانہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کرواؤں گا ہمارے علماء کا جو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں. مفتی معین مجددی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مولانا سید ارباب علی موسوی صاحب، اور اس کے علاوہ صحت رمضان سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی، MBBS FCPS اینڈ ڈرمیٹولوجسٹ. اس کے علاوہ آج ایک اور اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، صبا رحمان. جی صبا، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا، آپ ماشاءاللہ، یہ صبا رحمان آپ ورک کرتے ہیں ایز اے کرائم رپورٹر. تو کرائم رپورٹر آپ نے کب اسٹارٹ کیا اور کس طرح ذہن میں آیا؟ کیونکہ آپ وومین ہیں، تو آپ کس طرح آپ کے مائنڈ میں آیا کہ میں یہ کر سکتی ہوں؟ جی. کرائم رپورٹر بیسیکلی میں وومن امپاورمنٹ میں شروع سے بہت زیادہ مجھے یہ تھا، جذبہ تھا کہ میں وومنس کی مدد کروں، ان کی سپورٹ بنوں. تو میں نے جو ہے وہ اپنا وومن امپاورمنٹ کا کیریئر اسٹارٹ اپ لیا. اور کب اسٹارٹ لیا؟
میں نے تقریباً سمجھ لیں آپ 5 ایئرس سے میں اس فیلڈ میں ہوں, اور سر امیر مکھانی, سر نوید چغانی, یہ لوگ مجھے مطلب اسٹارٹ اپ میں ملے میرے کیریئر کے حوالے سے. ان کا مکھانی ویلفیئر ہے, اور ساتھ میں مطلب ان کے 3 انسٹیٹیوٹ اور ہیں, جو کہ مکھانی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, بیرانی اسکول آف ٹیچنگ, اور اب جو انہوں نے اسٹارٹ اپ لیا ہے وہ مکھانی میڈیا کا لیا ہے. کرائم رپورٹر کے حوالے سے آپ اپنی چیزیں بتائیں. جی میں نے سمجھ لیں کرائم رپورٹنگ کافی ٹائم سے, کیونکہ ویمن امپاورمنٹ کے اندر جب ہم آتے ہیں تو کرائم رپورٹنگ لازمی ظاہر ساتھ آتی ہے, کیونکہ وومنس کے کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کرائم رپورٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے ڈفرینٹ چینلز میں کیا ہے, اور اب رائٹ ناؤ میں چینل 5 سے ہوں ایز اے کرائم رپورٹر. اچھا, کرائم رپورٹنگ میں آپ نے کوئی بہت ٹیکنیکل کوئی ایشو فیس کیا ہو؟ جی وہ بتائیں. جی بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس میں خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے دیکھنے میں کہ جو خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی ان کو یا تو سسرال والے مار دیتے ہیں جان سے, یا پھر ان کے خاوند ان کو جان سے مار دیتے ہیں, وہ اس معاشرے کی نظر ہو جاتی ہیں. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جب تک آواز نہیں اٹھائیں گی تو کل کو آنے والی ان کی بہن, ان کی بیٹی, یا ان کے ساتھ جتنی بھی خواتین کنیکٹڈ ہیں, کسی کے ساتھ بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ اپنی آواز مضبوط آپ نہیں بنیں گی تو وہ کسی کی بھی ہیلپ اور سپورٹ نہیں کر سکتی. اچھا, آپ ایز اے وومن ورک کر رہے ہیں ایز اے کرائم رپورٹر, ٹھیک ہے, تو دوسری وومنس کو کیا ایڈوائس دیں گے کہ انہیں بھی یہ اسٹیپ لینا چاہیے, یہ ورک کرنا چاہیے؟ کیونکہ مین تو کر سکتا ہے, مین تو ہر جگہ جا سکتا ہے, ہر چیزیں فیس کر سکتا ہے, لیکن آپ کیا کہیں گے کہ وومن یہ کر سکتی ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا ہے اس کے اباؤٹ. جی بالکل کر سکتی ہیں وومنس, اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے حقوق پہ آواز اٹھا سکتی ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے خواتین کی جتنے بھی حقوق ہیں, جتنی بھی رسپیکٹ ہے, اس کے حوالے سے بتایا. تو میں کہتی ہوں کہ جتنا زیادہ خواتین کو ایک معاشرے کے اندر اہمیت حاصل ہے, اتنا جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے. تو ان کو اپنے حقوق اور اپنے مقام کا پتہ ہونا چاہیے, اور ان کو اس چیز پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبوی کے ساتھ وہ چلیں اور اپنے حقوق پہ بھی بات کریں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں صبا رحمان, جو بتا رہے تھے کہ وومین کو کس طرح فیس کرنے چاہیے اپنے ایشوز, یا کرائم رپورٹنگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وومین بھی اس کے اندر ان ہو سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو ایک سوشل لیول پر لے کر آ کر اور ان کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ہمارا ریگولر بیسس پر ہوتا ہے صحت رمضان سیگمنٹ, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی. ڈاکٹر صاحبہ, آج ہم ایک اہم موضوع کی طرف جائیں گے کہ جو سوالات بھی آتے ہیں اور ہم کافی دن سے سوچ بھی رہے تھے کہ اس کو ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے. اچھا, مارننگ اور نائٹ کی جو اسکن کیئر ہے وہ اس کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسکن کیئر کے حوالے سے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اسکن کو کیسے اپنی پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے, اس کو کیسے ہم نے جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ہیل کرنا ہے اس میں سے. تو جو مارننگ اسکن کیئر روٹین ہوتی ہے بیسیکلی اٹ از فار دا پروٹیکشن پرپز, جس کے اندر ہم الٹرا وائلٹ ریز سے یا جو پولوشن ہوتی ہے ہمارے انوائرمنٹ سے, اس میں ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اسکن کو. اور نائٹ ٹائم جو ہے وہ رینیول کا ٹائم ہوتا ہے, جس کے اندر ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو بھی ڈیمیج کاز ہوا ہوتا ہے اس کو ہم نے ہیل کرنا ہوتا ہے. تو اس کے مارننگ ٹائم روٹین کے کچھ اسٹیپس ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کلینس کرنا ہوتا ہے اسکن کو. آپ نے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کی اسکن آئلی ہے یا ڈرائی ہے, اس کے مطابق آپ کو کلینزر یوز کرنا ہوتا ہے. مارننگ میں؟ جی ہاں, مارننگ میں کلینز آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے ٹونر یوز کرنا ہے. ٹونر کے بعد جو ہے آپ وائٹامن سی کے جو سیرمز ہیں یا نیاسینامائڈ کے سیرمز ہیں. اچھا, ان کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں, کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا؟ نہیں, اس کا کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ انیشیلی یوز کر رہے ہیں, بگنر ہیں, تو آپ ہفتے میں 3 دفعہ سیرمز یوز کریں تاکہ آپ کی اسکن یوز ٹو ہو جائے, دین یو کین یوز دیم ایوری ڈے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے لگانا ہے کوئی بھی لائٹ سا موئسچرائزر جو کہ واٹر بیسڈ ہو یا آئل بیسڈ ہو, ڈپینڈنگ اپان دا ٹائپ آف اسکن. اینڈ لیٹر آن آپ نے اس کو ٹاپ اپ کر دینا ہے سن اسکرین کے ساتھ. سن اسکرین بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں سن اسکرین کا اماؤنٹ جو ریکمینڈیڈ ہے
وہ ایٹ لیسٹ 2 آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ کمپلیٹلی یہاں تک ایک لائن کی فارم میں آئیں، تو وہ آپ نے اپنے صرف فیس پہ لگانا ہوتا ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے اور ہم لوگ اس کو اتنی کوانٹٹی میں لگا نہیں رہے ہوتے. پسینہ آتا ہے تو وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے ریپیٹ سنسکرین لگانی ہوتی ہے، چاہے آپ آفس میں ہیں، اندر ہیں، یا آپ باہر کام کر رہے ہیں. یہ ہو گیا مارننگ ٹائم. اس کے بعد نائٹ ٹائم جو نائٹ ٹائم جی ہاں، اس کے اندر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے کیونکہ آپ دن بھر اتنا ہیوی میک اپ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. چینج ہے، مارننگ میں الگ روٹین فالو کرنی اور نائٹ میں الگ. نائٹ میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ میک اپ ہم لوگ ویئر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اسکن کے اوپر آئلس وغیرہ پلیوٹنٹس اتنے ایکیومولیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو پراپرلی کلین کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اس طرح کا کلینزر یوز کرنا ہے جو کہ یہ سارے آئلی چیزوں کو وائپ آف کرے. اس کے بعد آپ نے ریگولر کلینزر اپنا یوز کرنا ہے، اینڈ دین اگین آپ نے ٹونر یوز کرنا ہے. ٹونر کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ ٹونر یوز کر رہے ہیں، جو آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے، اس کو جو ہے لائٹلی اسکن واش کرنے کے بعد سلائٹلی ڈیمپ اسکن کے اوپر اس کو ٹیپ کر کے لیٹ اٹ ریسٹ فار 30 منٹس. اینڈ دین آپ کی جو ریٹینولز اگر کوئی جیسا پیشنٹ یوز کر رہا ہے فار اینٹی ایجنگ پرپز تو وہ آپ لگائیں ایکٹیو انگریڈینٹس میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایکنی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ کریم آپ لگائیں گے. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر موئسچرائزر کی لیئر کر دینی ہے. اچھا، جن کو ایکنی کا ایشو ہوتا ہے تو وہ بھی اسی روٹین کو فالو کریں یا ان کے لیے کوئی چینج میسیج ہے؟ جی ان کے لیے تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر ہم کچھ اس طرح کے کلینزرز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں جس میں سیلیسلک ایسڈ کا کمپوننٹ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اتنا ہارش ہم نے نہیں جانا ہوتا کہ بالکل ہی ہم اس کو اسکن کو بیریئر کو بریچ کر دیں کہ مزید انفیکشن ہو اور مزید ایکنی آنا شروع ہو جائے. تو بیلنسڈ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کلینزر ہم نے یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر یہی کہ جب ریٹینوائڈز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ایکنی پرون اسکن کے اوپر تو اس کی وجہ سے ایکسیسو ڈرائینس بھی ہو جاتی ہے پیشنٹس کو، اسپیشلی ان رمضان اگر وہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ یوز کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر وہ پورا ہفتہ اس کو یوز کر رہے ہیں کریم کو، تو رمضان میں اس کو لمٹ کر دیں 3 days تک کا. اینڈ ڈیورنگ دا ڈے افطار کے بعد جو ہے آپ پانی زیادہ پئیں تاکہ آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ رہے. اور ایک لیئرنگ ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں جس میں ہم پہلے موئسچرائزر لگائیں گے، اس کے بعد ہم ایکنی کے لیے جو کریم ہے وہ لگائیں گے، اینڈ دین اگین اس کو ہم موئسچرائزر کے ساتھ ٹاپ اپ کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اتنا زیادہ ہارشنس یا ڈرائینس کاز نہ کرے. سو دس از بیٹر کہ آپ رمضان میں اس طرح سے فالو کر لیں. اینڈ ان دا اینڈ وہی موئسچرائزر تاکہ ساری رات میں جو ہے وہ رینیول ہوتا رہے. آپ کی اسکن کیئر کے لیے کیا نیند بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ نیند کا بھی رول ہے؟ جی بالکل. کس طرح؟ دیکھیں، نیند اگر آپ کی پوری نہیں ہوگی نا تو اس سے آپ کے ہارمونس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے. آپ کے سیرم میں کارٹیسول لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایکنی زیادہ برسٹ آؤٹ مطلب اپیئر ہونا اسٹارٹ ہو سکتی ہے. آپ کے چہرے پہ جو ہے نا وہ سارے سمٹمز آنا، اسٹریس کے، انڈر آئی ڈارک سرکلز بننا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ایجنگ کا پروسیس فاسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے نیند کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے. کتنی ڈیوریشن ہونی چاہیے نیند کی کہ اتنی ڈیوریشن ہوگی تو ٹھیک رہے گا کام؟ جی دیکھیں، ایج وائز نیند کا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہوتا رہتا ہے. تو اڈلٹس میں 6 hours آف سلیپ از مسٹ، لیکن ینگر ایج میں جو ہے وہ 8 hours سلیپ از گڈ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شکیلہ قاضی جو ہمارا صحت رمضان سیگمنٹ کرتے ہیں، اور آج انہوں نے آپ کو بتایا اسکن کیئر کے حوالے سے کہ آپ مارننگ میں کس طرح کیئر کریں اپنی اسکن کو اور نائٹ میں کس طرح اپنی اسکن کو کیئر کریں. تو ان کی روٹین اور ان کی باتوں کو آپ فالو کریں تاکہ آپ اپنی اسکن کو بیٹر رکھ سکیں. جی ناظرین، یہاں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے ہم رضوان زبیری صاحب سے کہیں گے جی بسم اللہ نعت. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والی عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والی
عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات سے اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ویلکم بیک ناظرین، 27 رمضان المبارک کی اہم نشریات میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ جی ناظرین، آج 27 رمضان المبارک کچھ ایام رہ گئے رمضان کے، تو اسی حوالے سے ہم قصیدہ بردہ شریف سب مل کر پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، ہاں
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جی ناظرین، آج اہم موضوع یوم پاکستان کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے ہمارے علماء اکرام کے ساتھ۔ جی مفتی معین مجددی صاحب، آپ سے پہلا سوال کہ اسلام ہمیں حب الوطنی کے حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے اسلام؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک قول مشہور ہے کہ حب الوطنی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، اور بالکل ہونا بھی ہے کہ بہت سے ہمارے جو حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی زندگی کے سے ہم پہ اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، اسلاف کے ہمارے جو ہیں جو گزرے ہیں ان کے طریقہ کار سے بھی ہمیں کا ثبوت ملتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا احادیث اور روایت میں آیا ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ جو آپ کی جائے پیدائش تھی، آپ نے انتہائی محبت کا اظہار فرمایا اس سے، آپ اس سے محبت فرماتے تھے، فرمایا کہ یہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں پہ انسان رہتا ہے جو اس کا وطن ہوتا ہے اس کو محبت کرنی چاہیے۔ جب آپ ہجرت کا موقع آیا، آپ نے مدینہ شریف ہجرت جب فرما رہے تھے تو آپ صفا کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، اور اگر یہ مکہ والے مجھ کو یہاں پہ اتنا تنگ نہ کرتے کہ مجھے ہجرت کرنا پڑتی تو میں کبھی بھی اپنے جائے پیدائش کو تجھ کو چھوڑتا نہیں۔ جی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے وطن سے محبت لازمی ہونی چاہیے اور ایمان کا حصہ ہے۔ دوسرا، جب آپ مدینہ شریف آپ آ گئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم کی دعا سے برکت ڈالی تھی، تو تم اس مدینے کے اندر جہاں پہ میں ہوں تو اس سے ایک درجے زیادہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک حب الوطنی کی نشانی ہے، اس وطن سے جہاں پہ رہتا ہے اس سے نشانی ہے کہ وہاں کے لیے زیادہ اچھائی کے لیے اور زیادہ نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے باہر جاتے تھے اور واپس آتے تھے، جب مدینہ شریف قریب آنے لگتا تو روایات میں آتا ہے کہ جب اگر اونٹنی پہ ہوتے تو وہ اونٹنی کی رفتار کو تیز کر دیتے کہ فرمائی کہ اب میں اپنے وطن کی طرف، اب میں مدینہ آنے والا ہے، میں اپنے گھر کی طرف اپنے وطن کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی وجہ سے اپنے جہاں پہ ان کی رہائش ہے، جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ تمام معاملات ہیں، اس سے محبت کی وجہ سے آپ وہ سواری کو تیز کر دیتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو جب ملتی ہیں تو یہ اس طرح کی دلیل ہے اس بات کی کہ اپنے وطن سے جہاں پہ بندہ رہتا ہے، جہاں پہ پیدائش ہے، جہاں پہ اس کے تمام معاملات ہیں، جہاں پہ اس کی روزی ہے، جہاں پہ اس کو رہتا ہے، معاشرے میں اس کا مقام ہے، تو وہ اس سے محبت کرے۔ جی اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، جی درست فرمایا آپ نے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے جو حکمران ہیں، اگر آپ کے وطن کے حکمران کرپٹ ہوں تو ان سے بغاوت کرنی چاہیے یا ان کی باتوں پر کمپرومائز کرنا چاہیے؟ جی اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ایک چیز ہوتی ہے بغاوت، بیسیکلی ایک نگیٹو لفظ ہے نا، اور نگیٹیوٹی جہاں پہ ہوتی ہے وہ چاہے وہ دین ہو چاہے معاشرہ، اس کے اندر امپیکٹ اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن اصول یہ دیا گیا ہے، جو قرآن کا اصول ہے، جو شریعت کا اصول ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو آپ کے جو حکمران ہیں اگر وہ فاسق بھی ہیں تو اطاعت، اور مطلب کہ وہ دین کا اور اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کی اطاعت آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں انڈیویجولی،
اپنے طور سے آپ ایز اے فرد کے، ایز اے خاندان کے، یا ایز اے کوئی پارٹی کے، یا ایز اے کوئی قبیلے کے امپیکٹ کرتے ہیں، کوئی اقدام کرتے ہیں، تو وہ فساد فی الارض ہے، یعنی کہ زمین پہ فساد پھیلانے کے مقابل ہے۔ ہاں اگر جو حکمران اس نہج پہ ہیں کہ وہ جہاں سے دین کے شعائر کا قلع خما ہو رہا ہے، جہاں پہ جو دین کے جو ہمارے جو پلرز ہیں اس کے اوپر چوٹ آ رہی ہے، تو پھر ایز اے یونٹی آپ اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اسٹیپ بتائے گئے ہیں کہ کس اسٹیپ سے آپ کو چلنا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے طور سے اوپر زبانی ایک اپنے آواز بلند کرنی ہے، اس کے بعد احتجاج بلند کرنا ہے۔ اچھا، مطلب احتجاج بھی کرنا ہے، بلند بھی کرنا ہے، اپنی آواز بھی بلند کرنی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں فالو کرنی ہے۔ جی موسوی صاحب، آپ سے پوچھا جائے گا اسی حوالے سے کہ کرپٹ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، کیونکہ کرپشن بھی اسلام کے خلاف ہے، کرپشن اسلام کے خلاف ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو 27 رمضان میں پاکستان محضر وجود میں آیا، جی جی، اور میں آپ سب کو اور دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر مبارک کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ملک عزیز پاکستان 27 رمضان کو، جو کہ ہمارے ملک میں ایک لیلۃ القدر کے حساب سے بھی اس شب کو منایا جاتا ہے، اللہ نے ہمیں یہ جو پاکستان دیا، آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ سے اس وقت دور حاضر میں پنجتن پاک کے شبیہ کے طور پر 5 صوبے ہیں ہمارے، اور آزاد کرنے والے بھی محمد اور علی جناح رہے، اور اگر بہن کی ضرورت پڑی تو فاطمہ مل گئی، فاطمہ جناح۔ تو یہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر ہمیں ملا ہے۔ بے شک در حقیقت جو 1940 میں ایک قرارداد لاہور میں، جہاں پر آج مینار پاکستان ہے، یہاں پر قرارداد پیش کی گئی تھی کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسی سرزمین چاہیے کہ جہاں پر ہم اسلامی قوانین کو صحیح طریقے سے لاگو کر سکیں، صحیح طریقے سے یہاں پر اسلامی رواداری کو فروغ دے سکیں، صحیح طریقے سے اسلامی قوانین کو اجرا کر سکیں، اور وہاں پر ہم اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ اور الحمدللہ کچھ ہی سالوں کے بعد ہمیں جو ہے پاکستان کی صورت میں ایک سرزمین ملی، جہاں پر ہم آج آپ اور ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی زمین پر نہ جانے کتنے ہی لوگوں کا خون بہا، اور پھر جا کر ہمیں یہ اتنی بڑی سرزمین ہمیں حاصل ہوئی، پاکستان ملا۔ تو پاکستان کی اور جو وطن انسان کا ہوتا ہے، در حقیقت اس کے ساتھ ایک اپنی انٹریکشن ہوتی ہے، چونکہ انسان اسی زمین سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم مختلف ممالک میں جاتے ہیں، مگر وہاں پر بہت ساری آسائشیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان تو ایسا ہے کہ جیسے ہم قوم بنی اسرائیل کے جتنے عذاب نازل ہوئے تھے ان کے پاس، ہمارے پاس بھی وہی سارے عذاب ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ روڈ ہے، نہ رستہ ہے، نہ اسپتال ہے، نہ اسکول ہے، نہ کوئی ایسا نظام ہے۔ تو اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ شاید قوم بنی اسرائیل کے عذابوں کی طرح ہم پر بھی سارے عذاب نازل ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، اتنی آسائشوں میں جا کے رہتے ہیں، رہنے کے باوجود بھی ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں جائیں اور وہاں پر جا کر اس طرح کی فضا میں جا کر زندگی بسر کریں۔ در حقیقت ایک وطن سے محبت کا ایک عنصر ہر انسان کے فطری طور پر محبت کرنی چاہیے، فطری طور پر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر میں وجود میں ڈال دیا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اپنے وطن کو کہہ کر جاتے ہیں کہ اگر مجھے یہاں کے لوگ اذیت نہ کرتے تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے نانا کی قبر پر جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں، بھائی کی قبر پر جاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ میں اس وطن سے کبھی جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مجبوری ہے، دین کو بچانا ہے، تو دین کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے، دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، علم کے لیے ہجرت کرنی چاہیے، دین کے لیے ہجرت کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ایک فلاح و بہبود کے لیے ہجرت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اپنا وطن پاکستان، اس میں بھی جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ فاسق بھی اگر کوئی حکمران ہے تو ہمیں اطاعت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا تبدیل ہو گیا ہے سلسلہ۔ اس زمانے میں ایک حکمران جو تھا وہ بھلے کسی بھی زور و زبردستی کے ساتھ حاکم بن گیا، آج نہیں، آج ہم جو ہیں جمہوری ہیں۔ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، دین کے قوانین کو صحیح طریقے سے اجرا نہیں کرتا ہے۔ قوانین کی بات آپ نے کی
تو آپ سے ایک اہم سوال اور کرتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، لیکن پاکستان میں جو رولز یا قوانین ہیں وہ اسلامی کیوں نہیں فالو کیے جاتے؟ جی دیکھیں پاکستان اسلامی ملک ہے، اس پہلا اس سرزمین دنیا پر جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جمہوری ملک پہلا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اسلامی. تو قوانین بھی ہمارے اسلامی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم اسلامی قوانین نہیں ہیں، ہاں فالو نہیں کرتے، اس میں قصور ہمارا اپنا بھی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط حکمران ہی اس کا ذمہ دار ہے، سب ذمہ دار ہیں، ہر طبقے کے افراد اس کے اندر ذمہ دار ہیں. ہمیں چاہیے کہ سر کف زمین سے لے کر گراؤنڈ سے لے کر جو ہے ان اجراءات پر کام کیا جائے. چھوٹے چھوٹے احادیث کو اپنے سگنلز پر لگا دیا جائے تاکہ لوگ سنیں کہ یار یہ میرے رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے. تو یہ کہ اسلامی اجراء قوانین ہیں، ہمیں ان کو اجرا کرنا چاہیے اور اس پہ سب کو مل کے کام کرنا ہے. نہ کہ بے شک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کرے گی، ایسا غلط ہے. ہمیں خود کو کرنا ہے، ہم اپنے سے شروع کریں، چونکہ آپ کو ہر کسی کو انسان کو اپنا حساب قبر میں خود دینا ہے. ہم اسلامی ہمیں اپنا حساب خود قبر میں دینا ہے. ہم بات کر رہے تھے یوم پاکستان کے حوالے سے ہمارے علماء سے، تو یہاں وقت ہوتا ہے بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے ہم ریدا ناز کو کہیں گے جی بسم اللہ نعت. ریدا ناز جی. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگی دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہماری سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، پنجے تن بھی ملا ان کے صدقے. اور وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. اے وقت ٹھہر تھوڑا اور ٹھہر، رہنا ہے مجھے ان کے در پہ. اے وقت ٹھہر تھوڑا اور ٹھہر، رہنا ہے مجھے ان کے در پہ، کیونکہ نوازتے ہیں مجھ کو ایسے، وہ نوازتے ہیں مجھ کو ایسے، سوچوں نے بھی میری سوچا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ناظرین، ہم بات کرتے ہیں
کچھ کھانے کی بھی آج چونکہ رمضان المبارک ہے، افطاری کرنے کے بعد سب کا دل چاہتا ہے کہ کچھ اسپائسی ہونا چاہیے. تو کیفے نواب آپ کو دے رہا ہے اپنا کیفے نوابی پیزا، اسپیشل کیفے نوابی پیزا. تو آپ ان کا یہ جو پیزا ہے ضرور ٹیسٹ کریں اور دیکھیں کہ ان کی کوالٹی کیسی ہے اور ان کا ٹیسٹ کیسا ہے. رمضان کے علاوہ بھی آپ عید پر بھی ان کا پیزا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آفٹر عید بھی آپ ان کی شاپ وزٹ کر سکتے ہیں، ان کا ریسٹورنٹ وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ پیزا بائی کر کھا سکتے ہیں. اور آپ ہمیں بتائیے گا بھی ضرور کہ واقعی ہی ان کا ٹیسٹ اس طرح ہے کہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں. جی ناظرین، آج 27 رمضان المبارک اور یوم پاکستان. تو ڈاکٹر شکیلہ قاضی آپ کیا کہیں گے یوم پاکستان کے حوالے سے؟ جی بالکل، ہمیں یوم پاکستان سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور بہت پراؤڈلی سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کے ساتھ یکجہتی دکھانی چاہیے، اسپیشلی جو آج کل کا پولیٹیکل سچویشن ہوئی ہے پوری دنیا کی، اس میں تو ہمیں بالکل بہت زیادہ سپورٹیو ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی یوم پاکستان منانا چاہیے، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہے ہیں. جی اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابو بکر قریشی. جی بسم اللہ ابو بکر، کیا سنا رہے ہیں آپ یہ بتائیں پہلے؟ نعت تو سنا رہے ہیں، نام کیا ہے نعت کا؟ جبھی میری حسن میں درد سبحان اللہ. جی بسم اللہ. جبھی میری حسن میں درد تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، ادھارا جیت جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، آقا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابو بکر قریشی ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب کی طرف ہم آئیں گے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، تو وہی سوال آپ سے کریں گے کہ اس میں جو ہمارے قوانین ہیں وہ اسلامی کیوں نہیں فالو کیے جاتے؟ جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، پاکستان کا آئین کی سب سے پہلی جو شق ہے نا، اس پہ جملہ تحریر ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہوگا وہ دین اسلام کے تابع ہوگا. یہ سب سے پہلی شق ہے، یعنی کہ کوئی بھی جو قانون بننا ہے وہ دین اسلام کے خلاف نہیں ہوگا. یقینا اور جو 1973 کا آئین بنایا گیا اس پہ بڑی محنت ہوئی، سیاستدانوں نے بھی، علماء کرام نے بھی مل کے ایک بڑا اچھا آئین اس پہ مرتب کیا اور متعدد اسلامی شیخوں کو اس کے اندر انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن ہمارے تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ ہمارے قانون بن جاتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا، اور جب امپلیمنٹ ہونے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر یقیناً کچھ مفاد پرست قسم کے اس کے اندر اس طرح کی انٹریکشنس کرتے ہیں کہ اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں. ہمارے بہت سے قوانین ایسے ہیں جس کا اس وقت اس کو امینڈمنٹ کر کے اس کو بالکل اسلام کے مترادف کر دیا گیا ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو حالانکہ ہمارے یہاں ایک شرعی عدالت بھی موجود ہے جب اس کے لیے جایا جاتا ہے، لیکن وہ جب اس کے لیے وہاں پہ آج بھی دیکھیں کم سے کم 1000 سے اوپر اس کے پاس کیس پینڈنگ ہے،
جو کہ خلاف شریعت خلاف اسلام قانون ہے, جس کو پٹیشن دائر ہوئی ہوئی ہیں, لیکن ہماری بدقسمتی کہ ان کے اوپر نہ کوئی ہیئرنگ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہوتا ہے, نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. جی بالکل درست فرمایا مفتی صاحب آپ نے. جی موسوی صاحب, اہل بیت کی کیا تعلیمات ہیں وطن سے محبت کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں تو جتنے بھی ائمہ ہمارے اس دنیا سے گئے, انہوں نے اپنے جہاں پر وہ متولد ہوئے تھے یا جہاں پر انہوں نے زندگی گزاری تھی, اس سے ان کا ایک اپنا الگ انٹریکشن تھا, اپنی ایک الگ محبت تھی, اپنی ایک اچھا, وہ پہچان. دوسرے ملک میں بھی جا رہے ہیں تو وہاں بھی اس وطن سے اتنی ہی محبت کر رہے ہیں جتنے اپنے وطن سے محبت کی تھی. جی بالکل. مگر فقہی طور پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آیا وطن کیا ہے؟ آیا وطن وہی ہے جہاں آپ رہتے تھے یا رہتے ہیں, اس کو وطن کہا جاتا ہے, یا کوئی اور وطن ہے؟ کون سا وطن ہے جس کے لیے ایمان کا حصہ اس کو قرار دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, مثلا اگر کوئی امریکہ میں رہتا ہے اور مسلمان ہے, تو امریکہ میں رہنے والا مسلمان اس کی امریکہ یا اسرائیل میں رہنے والا مسلمان اس کی اپنے اس وطن سے محبت کیا ایمان کا حصہ ہے؟ اگر ایمان کا حصہ ہے تو پھر وہ تو کفار کی زمین کے ساتھ, کفار کے قوانین کے ساتھ, کفار کے سلسلوں کے ساتھ جو ہے محبت رکھ رہا ہے. تو یہاں پر اگر آپ تفاسیر کا جو ہے مطالعہ کریں تو علم ہوتا ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہر انسان, ہم جو ہیں جہاں پر خلق ہوئے تھے عالم ارواح میں, اور وہاں پر ہم نے سب نے عہد و پیما ہم سے لیے گئے تھے, اور ہم جب زمین پہ آئے تو اصل وطن وہ ہے, اس وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. مگر انسان چونکہ ظاہری طور پر جس جگہ پر موجود ہے رہتا ہے تو اس کے لیے محبت ہمیں ملتی ہے. بالکل رسول اللہ نے اپنے مکہ سے محبت کی, مدینے میں آئے تو مدینے کے شہر سے محبت رہی. مولا حسن حسین کی ولادت مدینے میں ہوئی تو مدینے سے جب جاتے ہیں رخصت کر کے تو ایک بہت بڑی غم کے عالم میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مدینہ, میں دوبارہ تم تیرے پاس واپس نہیں آ سکوں گا. کیا کہنا ہے اہل بیت کے. آج ہماری ایک اہم موضوع پر ڈسکشن تھی, یوم پاکستان, اور یہاں وقت ہوتا ہے رخصت کا. رخصت پر جانے سے پہلے ہم ریدہ ناز کو کہیں گے کہ وہ پاکستان, یوم پاکستان کا دن ہے تو فرض ہے یوم پاکستان کے حوالے سے کوئی نغمہ. جی اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پیارے وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور, تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور, عزم میرا کہیں میرے ارادے غیور, میری ہستی میں انا ہے, میری ہستی میں شعور, جافیسا میرا تخیل ہے, شیری ہے سخن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن.